میں آج آپ سے یہ کہنا چاہوں گا کہ اللہ کے فضل و کرم سے الکرم انٹرنیشنل انسٹیٹیوٹ حضور غریب نواز نے جب سے اس کے لیے محنت فرمائی اور اس کا چارٹر قومی اسمبلی اور سینٹ سے منظور ہوا تو یہاں بی ایس اسلامک سٹڈیز، بی ایس عربک لینگویج، بی ایس انگلش لٹریچر اور ایل ایل بی کی کلاسز الحمدللہ کامیابی کے ساتھ جاری و ساری ہیں۔ نئے بیجز کا اضافہ ہو رہا ہے، پرانے بیجز اپنی کلاسز پوری روٹین کے ساتھ پڑھ رہے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ الحمدللہ ہماری اس یونیورسٹی نے وقت کے نئے تقاضوں کو بھی ملحوظ رکھا اور اس کو پس پشت نہیں ڈالا۔ ان میں سے ایک تقاضا ریسرچ جنرل کا تقاضا تھا۔ ہر یونیورسٹی اس کے لیے ایک ریسرچ جنرل کا ہونا ضروری ہے تاکہ ایچ ای سی کی طرف سے ایک ریکگنائزڈ تحقیقی مجلہ ہو جو اس یونیورسٹی سے شائع ہوتا ہے، جس کی تحقیق کو عالمی سطح پہ تسلیم کیا جاتا ہے۔ حضور غریب نواز کی سرپرستی میں الکرم انٹرنیشنل انسٹیٹیوٹ میں العلوم ریسرچ جنرل آج سے 4 سال پہلے شروع کیا گیا۔ مسلسل پچھلے 3 سالوں میں ایچ ای سی کی وائی کیٹیگری میں اپرووڈ ہے اور اس میں پورے پاکستان سے اور بیرونی دنیا سے لوگ عربی، انگلش اور اردو میں اپنے مقالہ جات شائع کروا رہے ہیں، اور اس سال اللہ کے فضل و کرم سے العلوم ریسرچ جنرل کو حکومت پاکستان کی طرف سے بہترین کارکردگی کا ایوارڈ 12 ربیع الاول کے دن سیرت ایوارڈ دیا گیا، اور حضور قبلہ ڈاکٹر پیر ابو الحسن محمد شاہ صاحب الازہری چیف ایڈیٹر العلوم ریسرچ جنرل، آپ نے جا کے وہ ایوارڈ وصول کیا۔ العلوم ریسرچ جنرل کے اس ایوارڈ پر ہم حضور غریب نواز کی بارگاہ میں دل کی عطا گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتے ہیں۔ اسی طرح ایک اور کامیابی جو الکرم انٹرنیشنل انسٹیٹیوٹ بیرا شریف کو حاصل ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ گزشتہ 3 سالوں سے ایک انٹرنیشنل کانفرنس کی بنیاد ڈالی گئی۔ ہر سال وہ انٹرنیشنل کانفرنس بیرا شریف میں منعقد ہوتی ہے۔ پوری دنیا سے اہل علم جو ہے پہلے وہ ان کے مقالے، ان کے ایبسٹریکٹ منگوائے جاتے ہیں، پھر ان میں سے شارٹ لسٹ کیے جاتے ہیں۔ ہر ایک کا مقالہ ایکسیپٹ نہیں ہوتا بلکہ جو علمی معیار پہ پورا اترے۔ تو اس دفعہ 190 مقالہ نگاران نے رابطہ کیا، ان میں سے 55 جو مقالہ جات ہیں وہ علمی بنیادوں پہ ایکسیپٹ کیے گئے، اور الحمدللہ کل اور پرسوں ہفتہ اور اتوار 2 دن ہمارے ہاں الفرید آڈیٹوریم اور الکرم بیسمنٹ ہال میں اور غوثیہ گرز کالج کے ہالز میں مسلسل 3 جگہ پہ پیرالل سیشنز ہوں گے، جس میں 55 مقالہ جات سیرت النبی کے اس عنوان پہ پیش کیے جائیں گے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے تنظیم سازی کے حوالے سے ہمیں کیا جو ہے وہ رہنمائی ملتی ہے کہ ایک انسان جو ہے وہ سوشل اینیمل ہے، ایک معاشرتی اینٹیٹی ہے، اور وہ معاشرے سے کٹ کے نہیں رہ سکتا، اس نے معاشرے کے اندر رہنا ہے۔ تو معاشرے میں رہتے ہوئے لوگوں کے ساتھ اس کا رابطہ کیسے ہونا چاہیے، تنظیمی عمل میں اس کی شرکت کیسے ہونی چاہیے، اور ریاست مدینہ سے ہمیں کیا رہنمائی ملتی ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حلف الفضول ایک تنظیم میں حصہ لیا، پھر ریاست مدینہ میں کیا تنظیمی سرگرمیاں میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی تھیں۔ تو اس بہترین موضوع پہ آج کے زمانے میں ہمیں سیرت سے کیا سبق سیکھنا ہے، اپنی تنظیمات کو کیسے بہتر بنانا ہے، اس موضوع پہ یہ کانفرنس 2 دن جاری رہے گی، اور اس میں مقالہ نگار حضرات تشریف لائیں گے۔ تو یہ تیسری کانفرنس ہے۔ اس سے پچھلے سال ماحولیاتی آلودگی اور قدرتی وسائل کے حوالے سے سیرت النبی کے اسباق کیا ہیں، اس پہ کانفرنس ہوئی، اور اس سے پچھلے سال الشفاء شریف کے اندر حقوق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے عنوان پر یہ کانفرنس تھی۔ تو ان تمام کامیابیوں پر ہم مبارکباد عرض کرتے ہیں۔ یہ سلسلہ خیر اسی طرح جاری و ساری رہے، اور اللہ کریم ہمیں علم و حکمت کی یہ خدمت جاری رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔